اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پر امید ہوں کہ آپ سبھی خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم آپ کے لیے ایک اور لیسن لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ کی ہی نصاب سے اس لیسن کا عنوان ہے ہندوستان کی جنگ آزادی۔ ہندوستان کی جنگ آزادی۔ پیارے بچوں، یہ ایک فطری تقاضا ہے انسان کا، یعنی نیچرل انسٹنکٹ ہے، جبلت ہے، ایک فطری جبلت ہے انسان کی کہ وہ ہر ایک کام اپنی مرضی سے اور آزادی سے کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ کسی کے دباؤ یا زور و زبردستی کو برداشت نہیں کرتا۔ جب وہ آزاد ہوتا ہے تو وہ کام اچھے سے کرتا ہے، اپنے من سے کرتا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ آزادی سے کام کرتا ہے۔ جب وہ کسی کے دباؤ میں کام کرتا ہے تو وہ کام اچھا نہیں ہوتا ہے اور یہ وہ برداشت نہیں کرتا ہے، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ یہی فارمولہ ہر قوم کی ہے، یعنی یہی مثال ہر قوم کی ہے کہ ہر قوم اپنی آزاد فضا میں سانس لینا چاہتی ہے، اپنی آزادی کے ماحول میں رہنا چاہتی ہے۔ بچوں، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں وہی قوم ترقی کے منازل طے کرتی ہے جو آزاد فضا میں جیتی ہے، یعنی وہی قوم ڈیولپڈ بن سکتی ہے، وہی قوم ترقی یافتہ بن سکتی ہے جو آزادی حاصل کر چکے ہیں، یعنی جو آزاد ملک ہے وہی قوم ترقی کر سکتے ہیں، ترقی یافتہ بن سکتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے پیارے بچوں، 1947 تک انگریزوں کا غلام تھا ہندوستان کا ملک۔ یہاں کے لوگ انگریزوں کے رحم و کرم پر جیتے تھے، یہاں کے لوگ جو تھے وہ انگریزوں کے رحم و کرم پر جیتے تھے۔ ان کو کوئی اپنی آواز نہ تھی، یعنی ان کی کوئی اپنی آواز نہیں تھی، وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انگریز جو چاہتے تھے وہی ہوتا تھا، کیونکہ جو کسی کا غلام ہوتا ہے، جو اس کا مالک چاہتا ہے وہ غلام کو کرنا پڑتا ہے۔ قریب 250 سال تک یہی حالت رہی، ہمارا ملک اسی قسم پرسی کی حالت میں پڑا رہا۔ لیکن آخرکار وہ دن آ ہی گیا کہ جب ہندوستان انگریزوں کے ظالمانہ تسلط سے آزاد ہوا، یعنی آخر وہ دن آ ہی گیا کہ جب ہندوستان انگریزوں کے اس ظلم و تشدد سے آزاد ہوا۔ ہندوستان کی زندگی کی نئی صبح جمعہ 15 اگست 1947 کو طلوع ہوئی، یعنی 15 اگست جمعہ کا دن تھا، 1947 کا سن تھا۔ اسی سن کو ہندوستان آزاد ہوا۔ اب ہندوستان آزاد ہے، یہاں کے لوگ آزاد ہیں۔ اس آزادی کے لیے یہاں کے لوگوں کو کافی محنت اور مشقت کرنی پڑی۔ یہاں کے مقامی لیڈروں کو مالی اور جانی قربانیاں دینی پڑی۔ یہاں کے مقامی لیڈر جو تھے اور قومی لیڈر جو تھے، سب نے قربانیاں پیش کی، تب جا کر ہندوستان آزاد ہوا۔ لوگوں کو قید خانوں کی مشقتیں جھیلنی پڑی، یعنی لوگوں کو قید میں بھی ڈالا گیا، وہاں کی سختیاں بھی جھیلنی پڑی۔ پیارے بچوں، انگریزوں نے 400 سال پہلے یہاں ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کی تھی، لیکن یہ تجارت برائے نام تھی، یہ ان کا دھوکہ تھا، مکر و فریب تھا۔ اصل میں یہ ایک سیاسی چال تھی کہ تجارت کے بہانے وہ ہندوستان پر قبضہ جمانا چاہتے تھے۔ یہ تجارت برائے نام تھی۔ رفتہ رفتہ انہوں نے یہاں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر دخل اندازی شروع کی۔ تجارت کے بہانے سے آئے تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے یہاں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر دخل اندازی شروع کر دی۔ طاقتور مرکزی مغلیہ سلطنت کی آپس میں لڑائی اور نا اتفاقی اور کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی یہاں کی جو مغلیہ سلطنت تھی وہ روبہ زوال ہو چکی تھی، اور اس کی آپس کی جو نا اتفاقی تھی، کمزوری تھی، اس کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا اور ان میں دخل اندازی شروع کی، اور اپنی حکمت عملی سے انہیں آپس میں لڑا کر، اپنی چال بازی سے انہیں آپس میں لڑا کر
کمزور کر دیا اور پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالسی انگریزوں کی تھی، اسی پالسی کو اپنا کر انہوں نے پورے ہندوستان پر اپنا قبضہ جما لیا اور قابض بن کر حکومت کرنے لگے، یعنی جبراً حکومت کرنے لگے۔ لیکن یہ ہندوستان کے مغلیہ سلطنت کے جو حکمران تھے، ان کی آپس کی کمزوری کا فائدہ انگریزوں کو ہوا۔ ہندوستانیوں کے دل میں ایک کھٹک سی رہی، یعنی یہ ان کی جو حکومت تھی یہ ان کے دل میں کھٹکتی رہی، اور کیونکہ ایک بدیشی قوم تھا، یعنی ایک غیر شناس قوم تھی جو ہندوستان پر مسلط ہو چکی تھی، تو وہ پہلی بار 1857 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ یعنی ہندوستان کی قوم پہلی بار 1857 عیسوی کے میں ہندوستان کے خلاف، یعنی کہ انگریزوں کے خلاف انہوں نے بغاوت شروع کر دی، اور آزادی کی پہلی جنگ ہندوستانیوں نے آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی۔ اس لڑائی میں جھانسی کی رانی لکشمی بائی، نانا صاحب، ہندوستان کے بہت سارے لیڈر، تاتیا توپے، اودھ کی ملکہ بیگم، حضرت محل اور دوسرے ہندوستانی حکمران سب مل کر شریک ہوئے، لیکن اس جنگ میں ان کو کامیابی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، یعنی شکست فاش ہوئے۔ اسی جنگ میں ہارنے کے باوجود لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، اس بغاوت کے بعد لوگوں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ اپنی جدوجہد جاری رکھی، اپنی آزادی کی جدوجہد جاری رکھی۔ 1885 عیسوی میں ممبئی میں ایک پارٹی انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے قائم کی گئی، جس کے ذریعے ہندوستانیوں کے مطالبے، ایک ایسی پارٹی تھی کہ اس کے ذریعے ہندوستانیوں کے مطالبے انگریز حکومت کو پیش کیے گئے۔ اس میں امیش چندر بینرجی اور دادا بھائی ناروجی جیسے لوگ کانگریس کے طاقت اور استحکام مضبوط کرنے کے درپے ہو گئے، یعنی ایسے دو لیڈر کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے کے درپے ہو گئے۔ ملک کے تمام طبقات فکر، یعنی ہر فکر کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ مہاراشٹر کے گوپال کرشن گوکھلے اور بال گنگا دھر تلک، بنگال کے بپن چندر پال، پنجاب کے لالا لاجپت رائے اور اشفاق اللہ خان وغیرہ جیسے پکے ارادے کے لوگ، یعنی مضبوط ارادے کے لوگ کانگریس کے نمایاں رہنما تھے، جنہوں نے عوام میں آزادی کی تڑپ اور جوش پیدا کیا۔ یعنی یہ لیڈر ایسے تھے کہ عوام کی بیداری کا مہم انہوں نے شروع کیا اور عوام کو آزادی کے لیے اکسایا، بیدار کیا۔ جنوبی افریقہ سے واپس آنے کے بعد گاندھی جی کانگریس میں شامل ہو گئے۔ ان کے شامل ہوتے ہی پیارے بچوں، کانگریس ایک مضبوط پارٹی بن کر ابھری، ایک مضبوط پارٹی بن کر سامنے آئی۔ گاندھی جی کے کانگریس میں شامل ہوتے ہی ملک کے بڑے بڑے رہنما اس میں شامل ہونے لگے، جیسے پنڈت موتی لال نہرو، محمد علی جناح، سردار لیاقت علی خان، چترنجن داس، خان عبدالغفار خان، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، سبھاش چندر بوس، حکیم اجمل خان، مولانا ابوالکلام آزاد، راج گوپال آچاریہ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ڈاکٹر راجندر پرساد اور سروجنی نائیڈو وغیرہ، یہ سارے لیڈر اسی کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے جب گاندھی جی اس میں شامل ہوئے۔ آزادی کا مطالبہ دھیرے دھیرے زور پکڑتا گیا۔ انگریزوں نے عوام اور عوامی رہنماؤں کے خلاف ظلم اور بربریت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یعنی وہ ان کے خلاف ظلم کرتے رہے، لاٹھیوں اور گولیوں کا بے تحاشا استعمال کیا گیا، لیکن حق کی آواز دب نہیں سکتی اور اس کو وہ دبا نہ سکے۔ پنجاب کے جلیانوالہ باغ میں عوام کا ایک جلسہ منعقد ہوا۔ پنجاب میں ایک باغ ہے، اس کا نام ہے جلیانوالہ باغ۔ وہاں پر ایک جلسہ منعقد ہوا جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ انگریزوں نے ان نہتے اور بے سر و سامان لوگوں پر اندھا دھند گولیاں برسائی، یعنی یہ نہتے لوگ تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، ان پر ہی گولیاں برسائی اور قتل عام کیا۔ اس واقعہ سے عوام زیادہ مشتعل ہو گئے، یعنی انگریزوں کو لگتا تھا کہ اس واقعے سے عوام دب جائے گا، لیکن عوام زیادہ مشتعل ہو گئے اور تحریک زیادہ مستحکم ہو گئی۔ گھر گھر کانگریس کا جھنڈا لہرانے لگا۔ آخرکار انگریز کو عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، یعنی آخرکار انگریز ناکامیاب ہو گئے۔
اور وہ یہاں کے رہنماؤں سے بات کرنے پر مجبور ہو گئے، اور آخر وہ مبارک دن آ ہی گیا جب انگریز ہار کر یہاں سے چلے گئے۔ پیارے بچوں، یہ جمعہ 15 اگست 1947 کا دن تھا جب ہندوستان کی آزادی کا جشن منایا گیا، اور ملک کی جو راجدھانی یعنی دہلی تھی، اس کے علاقے میں ایک لال قلعہ ہے۔ دہلی کے لال قلعے پر آزاد ہندوستان کا ترنگا یعنی 3 رنگوں کا جھنڈا لہرانے لگا، اور تب سے آج تک ہر سال وہ لہرایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک اور لیسن تھی، اس کا نام تھا ہندوستان کی جنگ آزادی۔ اس میں آپ نے بہت سارے یعنی کہ پوائنٹ سیکھ لیے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ غور سے لیکچر سنتے ہوں گے اور ہمیں اپنی آرا سے نوازتے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم آپ کے لیے چند سوالات رکھتے ہیں جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ہندوستان، سب سے پہلا کوشچن کہ ہندوستان ملک میں کس غرض سے آئے تھے، یعنی انگریز ہندوستان میں کس غرض سے آئے تھے۔ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گاندھی جی افریقہ سے واپس آنے کے بعد کس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ تیسرا سوال یہ آپ سے یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کا مبارک دن کون سا تھا اور تاریخ کون سی تھی۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ واٹس ایپ پیج پہ بھیج سکتے ہو، اور انشاءاللہ ہمیں اپنی آرا سے بھی نوازتے رہو گے۔ آئندہ کا دوسرا لیکچر لے کر ہم آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔